سخاوت کا خزانہ۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی نیکی وہ کرم لے آتی ہے کہ جس کا ہم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جس کے خلوص نے مٹی میں چھپا خزانہ بھی جگا دیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک سبز و شاداب گاؤں میں گل آباد میں ریحان نام کا ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، ایک پرانا جھونپڑا، ایک گدھا اور روز کی محنت مزدوری، مگر اس کے دل میں ایمان اور شکر کی دولت تھی۔ ریحان کی ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی، بیٹا جو کچھ ملے اس میں سے اللہ کے بندوں کا حصہ ضرور نکالنا، صدقہ کبھی کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ ریحان اکثر اپنی تھوڑی سی کمائی میں سے بھی کچھ سکے یتیم بچوں کو دے دیتا۔ کبھی بھوکے مسافر کو کھانا کھلاتا، کبھی بیمار بوڑھی عورت کے لیے دعا خرید دیتا۔ لوگ ہنستے کہ ارے ریحان، خود کے پاس کچھ نہیں اور دوسروں کو کیا دے گا؟ وہ مسکرا کر کہتا، دینے والا میں نہیں، دینے والا تو اللہ ہے، میں تو بس ذریعہ ہوں۔ ایک دن بارش کے بعد گاؤں کی زمین نرم پڑ گئی۔ ریحان اپنے معمول کی مزدوری کے لیے نکلا۔ آج اسے ایک نئے کھیت میں مٹی کی کھدائی کا کام ملا تھا۔ زمین گیلی تھی، مگر اس کے اندر کچھ الگ سی بات تھی۔ ریحان نے کدال ماری، پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری بار۔ اچانک ٹھک کی آواز آئی، جیسے کوئی لوہے کی چیز دب گئی ہو۔ ریحان چونک گیا۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق ظاہر ہوا جس پر زنگ لگ چکا تھا۔ ریحان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر آہستہ سے ڈھکن اٹھایا۔ صندوق کے اندر سونے کے سکے، چاندی کے زیور اور پرانی اشرفیاں جگمگا رہی تھیں۔ ریحان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یا اللہ، یہ تیرا کرم ہے، میں تو تیرا فقیر بندہ ہوں۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ شکر کے آنسو مٹی میں جذب ہو گئے۔ ریحان نے وہ خزانہ چھپایا نہیں۔ اس نے اپنے گاؤں کے بزرگوں کو بلایا، سب کے سامنے بتایا کہ یہ خزانہ اللہ کا ہے۔ کچھ حصہ مسجد اور یتیم خانے کے لیے وقف کر دیا، کچھ غریبوں کے لیے کپڑے اور کھانا خریدا، اور باقی سے اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، ریحان، تم نے یہ سب بانٹ کیوں دیا؟ تم تو ساری دولت اپنے لیے رکھ سکتے تھے۔ ریحان مسکرا کر بولا، میں نے تو اپنی ماں کی بات یاد رکھی ہے، جو صدقہ کماتا ہے وہ خزانے بانٹنے کے بعد بھی امیر ہی رہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ریحان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اس کے پاس اب کھیت، جانور اور عزت سب کچھ تھا، مگر اس کا دل ویسا ہی نرم، زبان پر شکر اور ہاتھ ہمیشہ دینے کے لیے کھلے رہتے۔ اس کا نام گاؤں میں ریحان صاحب خیر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جو بھی اس سے ملتا یہی کہتا، اللہ نے تجھے نوازا ہے کیونکہ تو دوسروں کے لیے آسانی بن گیا ہے۔ یاد رکھو، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا
بلکہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ انسان کے ہاتھ سے جو نکلتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ یا تو کسی مصیبت کو روک دیتا ہے یا کسی خزانے کو تمہارا منتظر بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔